أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. درود پڑھیں بر محمد. سورہ مبارک ملک کی ابتدائی آیات کو مقصد حیات کے عنوان سے سرنامہ کلام قرار دیا ہے. گفتگو کا سلسلہ گزشتہ 2 دن میں یہاں تک پہنچا کہ مقصد اور راستے میں فرق ہوتا ہے.
اور اس مرحلے میں یہ اہم ترین موڑ ہے جہاں پر انسان غلطی کرتا ہے. کبھی مقصد کو راستہ بنا دیتا ہے اور کبھی راستے کو مقصد بنا دیتا ہے. قرآن نے بھی مختلف تعبیرات استعمال کی ہیں. کل میں نے ایک مثال دی تھی، آج ایک اور مثال کے ذریعے سے کچھ اور بات کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ. تو دوبارہ تاکید اس بات کے اوپر ہے کہ مقصد حیات پر غور کیا جائے، کیونکہ انسان جیسا مقصد بنائے گا ویسا اس کا عمل ہوگا، ویسے آپ اس کی زندگی کا طریقہ دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ مقصد اس مرکزی نقطے کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آ کے ہر کام ختم ہوتا ہے اور اسی کو دیکھ کر انسان آگے بڑھتا ہے. بات کو ربط دے رہا ہوں اس لیے کچھ اہم جو باتیں ہیں ان کو دوبارہ دہرا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اگر مقصد نہ ہو انسان پریشان رہتا ہے، وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ کیوں اس کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مولانا کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور مصیبت تو تب ہوتی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور اسے سڑا ہوا نیبو پڑا دکھ جائے، تب تو اس کا یہ گمان یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے ہوا کچھ ضرور ہے. غافل ہے اس بات سے کہ بھائی آج کی بھاگتی دوڑتی زندگی میں کس کے پاس اتنی فرصت ہے جو اپنے مسائل سے باہر نکل کے تمہاری زندگی کے بارے میں فیصلے لینے لگے. کیونکہ جب تک یہ خیال انسان کے ذہن میں آئے گا نہیں تب تک دوسروں سے بدگمان کیسے ہوگا، اور جب تک بدگمان نہیں ہوگا رابطے خراب کیسے ہوں گے، اور جب تک رابطے خراب نہیں ہوں گے خلفشار کیسے ہوگا. تو شیطان یہیں سے تو شروع کرتا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ وہ پہلے ہی دن آ کے اپنا آخری مقصد بیان کر دے، نہیں، وہ دھیرے دھیرے لے کے چلتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان یہ غور کرے کہ نہیں مشکل کہیں اسی سے تو نہیں ہے. میں 99% کہنا کم سمجھتا ہوں اور 100% کہنا زیادہ سمجھتا ہوں. بھئی اسی دونوں کے بیچ کا کچھ لے لیجیے آپ. 99% سے زیادہ مشکلات جو انسان کی زندگی میں اٹھتی ہیں اس کی وجہ وہ خود ہوتا ہے، خود ہوتا ہے. اور اپنے اوپر اگر غور کر لے بڑی سے بڑی مشکل ہار جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ نہ ہاریں. اگر انسان نہ ہارے مشکلات ہار جاتی ہیں. اور یہ اس وقت ہو پاتا ہے کہ ہم اپنے مقصد کو صحیح سے طے کریں. آج دنیا کی اکثریت راستے کو مقصد بنا بیٹھی ہے، راستے کو مقصد بنا بیٹھی ہے. تصور کیجئے کسی شہر میں ایک بادشاہ کا آنا ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ دیر کے لیے آتا ہے. بڑے لوگوں کے پاس وقت ہی کہاں ہوتا ہے، اور پورے شہر میں کچھ لوگوں کو یہ وقت ملتا ہے کہ اس سے ملاقات کر لیں. سب کو نہیں، کچھ کو ملتا ہے. اور خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بھی مل جاتا ہے. بادشاہ آتے ہیں، آپ کو بھی وقت ملا ہے، 1 منٹ ملاقات کرنا ہے. اب آپ سوچئے کہ جسے 1 منٹ کسی بادشاہ سے ملاقات کرنے کا وقت ملا ہو، وہ اس 1 منٹ کے لیے کتنے منٹ گوائے گا؟ گوائے گا یا نہیں؟ کیوں؟ اب آپ نے قبلہ 1 منٹ کے لیے آپ نے آج پورا دن
نوکری پہ بھی نہیں گئے، تیاری میں بھی لگے ہوئے ہیں، نہا دھو کے تیار بھی ہوئے ہیں، اتنا سب انتظام کا مولانا آپ کو نہیں پتا۔ یہ 1 منٹ بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ اس 1 منٹ کے لیے 1 دن تو کیا، میں کئی دن قربان کر سکتا ہوں۔ عجیب انسان ہے۔ عام بادشاہوں سے ملاقات کے لیے 1 منٹ دینے کے لیے پورا دن تیاری کرتا ہے، لیکن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، حقیقی بادشاہ سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، تو بغیر تیاری کے ایسے ہی جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے وضو و طہارت کے لیے نہ کہا ہوتا اور وضو نماز کے لیے مستحب ہوتا، تو پھر ہم اور آپ دیکھتے کہ کتنے لوگ وضو کر کے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں نماز کے واجبات ہی پورے نہیں ہوتے، مستحبات تو دور کی بات ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابھی آپ رکوع میں نہیں گئے ہیں اور آپ کو یاد آیا کہ آپ نے اقامت نہیں کہی ہے، تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ نماز توڑیے، اقامت کہیے، پھر سے نماز شروع کریے۔ کیوں؟ کیونکہ ان مقدمات کی بڑی اہمیت ہے۔ خیر، وقت مقرر آپ پہنچا اور آپ بھی پہنچے۔ اب بادشاہ کو تو کوئی عام گلی اور کوچے میں لا کے نہیں بٹھایا جائے گا۔ بہترین محل میں بادشاہ سلامت آ کے بیٹھے اور آپ کو اجازت دی گئی کہ آپ آئیے۔ ایک لمبا راستہ تھا اس بادشاہ تک پہنچنے کا، آپ کو اجازت دی گئی۔ نگہبان نے کہا قبلہ یہاں سے آپ جا رہے ہیں، سیدھے چلے جائیے گا، اور وہ جو آخر میں آپ کو کمرہ دکھائی دے رہا ہے وہیں بادشاہ موجود ہے، وہاں جائیے گا، مل کے 1 منٹ میں واپس آ جائیے گا۔ جیسے انسان داخل ہوا، کہاں داخل ہوا ہے؟ راستے میں یا مقصد میں؟ ابھی تو راستے میں داخل ہوا ہے نا۔ مقصد کیا ہے؟ بادشاہ سے ملاقات کرنا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے، جیسے ہی راستے میں داخل ہوتا ہے، راستے کی رنگینیاں اسے جکڑ لیتی ہیں، وہ مشغول ہو جاتا ہے راستے کی زیارت کرنے میں، بھول جاتا ہے کہ بادشاہ کی زیارت کرنے آیا تھا۔ اب وہ راستے کی رنگینیاں دیکھ رہا ہے، راستے کی پھلواریاں دیکھ رہا ہے، راستے کی جگمگاہٹیں دیکھ رہا ہے، راستے میں چڑیوں کی آوازیں سن رہا ہے، یہ تمام چیزیں راستے میں وہ مشغول ہے۔ ایک مرتبہ آواز آتی ہے، جناب وقت ختم ہو گیا ہے، واپس آ جائیے۔ اب خیال آتا ہے، ارے میں تو جس مقصد سے آیا تھا وہ تو پورا ہی نہیں ہو پایا۔ عزیزو، یہی مثال ہے دنیا اور آخرت کی۔ پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے تاکہ خالق حقیقی سے ملاقات کرے، لیکن دنیا کی مشغولیات میں ایسا کھو جاتا ہے، رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، پھلواریوں میں کھو جاتا ہے، چڑیوں کی آواز میں کھو جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ مقصد دنیا نہیں تھی، آخرت تھی۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آج آپ بتائیں کتنے فیصد لوگ اسی میں مشغول ہیں؟ پورا وقت وہ اپنا اسی بات میں لگا دیتے ہیں کہ کس طرح سے دنیا حاصل ہو جائے۔ بے شک دنیا حاصل کیجئے، لیکن نہ بعنوان مقصد، بعنوان راستہ۔ پچھلے سال بھی میں نے تاکید کی تھی، دوبارہ کر رہا ہوں، اور پورے بھروسے سے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے، میرے جوانوں، میرے عزیزوں، اگر پروردگار نے آپ کو صلاحیت دی ہے کہ آپ مہینے میں 1,00,000 روپے کمائیں، تو اگر آپ نے 90,000 کمائے تو کل اس 10,000 کا آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اسلام کا پرنسپل یہ نہیں ہے کہ جتنی ضرورت ہے بس اتنا کماؤ۔ اگر یہ پرنسپل ہوتا تو کبھی جناب ختیجہ نہ بنتی۔
آپ بتائیں جناب خدیجہ نے کتنا کمایا؟ اپنی ضرورت کے لیے کمایا یا اس سے زیادہ کمایا؟ اسلام صوفیوں کا مذہب نہیں ہے. نہیں مولانا، ارے قبلہ اگر کمائی میں ثواب نہ ہوتا تو ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کمانے کے لیے کڑکتی دھوپ میں مولا کا پسینہ سر سے پیر پہ نہ جا رہا ہوتا. اس غلط فہمی نہ رہیے گا مولانا تو آخرت ہی کی بات کر رہے ہیں. جی نہیں، آخرت کا راستہ دنیا سے ہو کے جاتا ہے. اتنا کمائیے جتنا کما سکتے ہیں، اتنا نہ کمائیے جتنی ضرورت ہے. لیکن اس پرنسپل کو ایک دوسرا پرنسپل پورا کرتا ہے. یہ پرنسپل لا الہ کی طرح ہے. آپ نے کہا لا الہ، اما رک جائیے، الا اللہ بھی ہے. کیونکہ اگر آپ نے الا اللہ نہیں کہا تو کلمہ توحید پورا ہونے والا نہیں ہے. اب کچھ لوگ یہیں سے اٹھ کے چل دیے. مولانا نے کہا جتنا کما سکتے ہو کماؤ، بس بات ختم. ابھی ختم نہیں ہو قبلہ، ابھی تو شروع ہوئی ہے. خطبے کو چھوڑ دیجئے تو ابھی 15 ہی منٹ ہوئے ہیں، نہیں بلکہ اور 13 ہی منٹ، کیونکہ 9:02 پہ بیٹھا ہوں. اس پرنسپل کے ساتھ ایک اور پرنسپل ایڈ کیجئے. کماتا کیوں ہے انسان؟ خرچ کرنے کے لیے نا. احسن. تو جہاں کمائی کا قانون اسلام بتائے گا، خرچ کرنے کا بھی بتائے گا. یہ تھوڑی ہے کہ کمانے کا اسلام بتائے، خرچ کرنے کا آپ بتائیں. اما اگر یہ ہوگا تو پھر دین کامل تھوڑی ہوگا، پھر دین ناقص ہوگا. علی والے ناقص دین کو نہیں مانتے ہیں، غدیری دین کو مانتے ہیں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو کمائی کا قانون آپ نے سیکھ لیا جی. اور اگر کسی کو بھی اس قانون پر اعتراض ہے، میں ہوں کم سے کم 10 محرم تک تو لکھنؤ میں ہوں، اور انشاءاللہ اگر خدا نے عمر باقی رکھی تو 25 سفر تک ہندوستان میں ہوں، اور دوبارہ آؤں گا لکھنؤ. بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں، آئے بیٹھے بات کریں، لیکن عالمانہ انداز میں بات کریں. اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بات نہ کریں. اس لیے گفتگو ہونا چاہیے کہ حق پتہ چلے. تو یہ اسلام کا کمائی کا قانون. اب آئیے خرچے کا قانون. خرچ کتنا کریں؟ اب یہ دوسرا مرحلہ ہے جہاں انسان بہکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو زیادہ کماتے ہیں وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں. اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے خرچے سے ان کی کمائی کا اندازہ لگاتے ہیں. کتنی بڑی غلطی میں ہے ہمارا. اما اگر کسی کے خرچے سے اس کی کمائی کا اندازہ لگانا ہے تو یہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ اہل بیت علیہم السلام سب سے بڑے فقیر تھے. تھے؟ کہیں نہیں تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کی اتنی زیادہ تجارت تھی کہ سال میں 2 مرتبہ اپنے پورے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. آدھا فقیروں کو دیتے تھے، آدھے سے پھر تجارت شروع کرتے تھے. یہ ذہن سے نکال دیجئے. کیوں؟ یہ پرنسپل ہم نے اس لیے بنا دیا ہے، اور اس لیے ہم نے ان ہستیوں کو غریب غربت مکے میں تھی، مدینے کے شروعات کے دور میں تھی، لیکن جب فتوحات ہوئی ہیں اور مسلمانوں کے پاس مال دنیا آیا ہے تو نہ نبی نے منع کیا ہے نہ مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے. ایک اسلام کا حصہ پڑھ کر پورے اسلام پہ نہ تول دیا کیجیے. پوری سیرت کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. خرچے کا قانون کیا ہے؟ خرچے کا قانون یہ نہیں ہے کہ جتنا کما رہے اتنا خرچ کرو. خرچے کا قانون یہ ہے جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرو. اسی لیے فتویٰ ہے، معذرت کے ساتھ بتانا پڑے گا، فتویٰ ہے اگر اپنے اسٹیٹس سے زیادہ خرچ کیا
بہت سے لوگوں کی خمس کی تاریخ پہلی محرم ہوتی ہے، تو جو لوگ پہلی محرم کو خمس نکال چکے ہیں ذرا دوبارہ غور کریں. اگر 5 لاکھ کی گاڑی میں آپ کا اسٹیٹس پورا ہو رہا ہے اور آپ نے دکھانے کے لیے 6 لاکھ کی گاڑی خریدی تو اس 1 لاکھ میں خمس ہے، کماتے چاہے آپ 1 کروڑ ہوں. کیوں؟ کیونکہ کمانے کا قانون الگ ہے، خرچ کرنے کا قانون الگ ہے. یہ کون سی بات ہوئی؟ ارے اپنی محنت سے کما رہے ہیں، اپنی محنت سے کما رہے ہیں، اپنا خون پسینہ کر رہے ہیں. جملات پہ غور فرمائیے. اپنی محنت، یہ اپنا کیا ہوتا ہے؟ اگر محنت اپنی ہے تو ذرا سا مجھے کہہ دیجئے، مجھے بتا دیجئے کہ مولانا ہم آپ پوری ذمہ داری لے رہے ہیں، کل بھی آئیں گے مجلس میں اور زندہ رہیں گے. قبلہ، جس انسان کی ایک سانس اپنی نہ ہو وہ کہاں سے کہہ دیتا ہے میری محنت؟ یہ تو خدا کی توفیق ہے، یہ تو پروردگار نے توفیق دی ہے. پوری محنت کے ساتھ کماؤ، لیکن جب خرچے کا وقت آئے تو دیکھو اپنی چادر سے زیادہ پیر نہ پھیلانا. اگر اتنا ہی خرچ کیا تو ہم کچھ تم سے نہیں پوچھیں گے، اور اگر 1 قدم آگے بڑھایا تو پلے صراط پہ جواب دینا پڑے گا. اب یہ دونوں چیزیں تو آپس میں میچ نہیں کر رہی ہیں نا. کما زیادہ رہے ہیں، خرچہ کم کر رہے ہیں تو بچ رہا ہے، بچتا تو ہے ہی نہیں. تو قبلہ یہ جو بیچ میں گیپ ہو رہا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ کہ اسے پروردگار نے دوسروں کے لیے رکھا ہے، کیونکہ دنیا میں ہر انسان کما نہیں پاتا ہے، خرچہ سب کو کرنا ہے، کما سب نہیں پاتے ہیں. تو کماتے کچھ ہیں، خرچہ سب کرتے ہیں. یہ قانون اسلام ہے کہ اسلامی قانون کے اعتبار سے یہ مال و دولت پروردگار نے ہمارے ہاتھ میں امانت کے طور پہ دیا ہے. راستہ ہے، مقصد نہیں ہے. جیسے اس راستے کو تم اپنی فلاح کے لیے خرچ کرتے ہو، جیسے اس مال و دولت کو اپنی آسائش کے لیے خرچ کرتے ہو، اسی طرح اس کو پڑوسیوں کے لیے بھی خرچ کرو، اسے دوسرے شیعہ لوگوں کے لیے بھی خرچ کرو، اسے ضرورت مندوں کے لیے بھی خرچ کرو. کیوں؟ کیونکہ معاشرہ ایک ہے. جیسے تم اس کا ایک حصہ ہو ویسا ہی وہ فقیر بھی اس کا ایک حصہ ہے. سب اس کے ایک حصہ ہیں. اگر عقل کو پروردگار نے برتری دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقل ہاتھ کی مدد نہ کرے، عقل آنکھ کی مدد نہ کرے، عقل زبان کی مدد نہ کرے. پورے وجود کی مدد عقل کرتی ہے. سب سے زیادہ آکسیجن کا مصرف عقل کرتی ہے، کیونکہ وہ آواز دیتی ہے ہر جگہ مجھے مدد کرنا ہے. پیسہ کما کے تجوریوں میں انبار لگانے کے لیے نہیں ہے. اب آپ یہاں پہ ایک جملہ اور کہیں گے، میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. ارے مولانا کچھ تو بینک بیلنس ہونا چاہیے، کل ایک دم سے ضرورت پڑ گئی تو کیا کریں گے؟ اور فرمائیے اسلام نے جو معاشرہ بنایا اور ہم نے جو بنایا دونوں میں کتنا فرق ہے. ہم نے جو معاشرہ بنایا اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنا خیال خود کرتے ہیں. اگر 1 لاکھ بچا تو تجوری میں ہی نظر آئے گا. اسلام اس کا قائل نہیں ہے. کہتا ہی کل، پہلی بات تو کل کس نے دیکھا، اور دوسری بات جو خدا آج رزق دے سکتا ہے وہ کل بھی دے سکتا ہے. اور قانون اسلام یہ ہے تم آج دوسروں کی مدد کرو، کل تمہیں ضرورت پڑے گی وہ تمہاری مدد کریں گے. معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مال و دولت راستہ ہے اپنے آپ کو نہیں، معاشرے کو اوپر لے جانے کا. لہذا فرق سمجھیے. اگر کوئی انسان یہاں سے کسی بھی شہر مثلا کانپور جانا چاہتا ہے اور لکھنؤ کانپور جو ہائی وے ہے اس سے دل لگا لے
کبھی کانپور پہنچے گا؟ بتائیے پہنچے گا؟ اسے اپنے دل کو سڑک سے کاٹنا پڑے گا جب تک کہ وہ سڑک کو روند کے گزرے گا نہیں، مقصد تک پہنچے گا نہیں۔ عزیزو یہی فرق ہے راستے کا اور مقصد کا۔ نہ راستے سے دل لگایا جاتا ہے، نہ راستے کا خیال کیا جاتا ہے، بلکہ راستے کو روند کے گزرا جاتا ہے، تب انسان مقصد تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا اے دنیا تجھے علی نے ایسا روندا ہے کہ نہ تو علی کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے نہ بہکا سکتی ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ قانون اسلام ہے کہ راستے اور مقصد میں فرق ڈالیے۔ مقصد سے دل لگایا جاتا ہے، مقصد سے محبت کی جاتی ہے، مقصد تک پہنچنے کے لیے راستوں کو قربان کیا جاتا ہے، اور اگر راستوں کا آپ نے قربان نہیں کیا تو پھر آپ مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اسی لیے بہت سے لوگ راستوں میں الجھ جاتے ہیں۔ دنیا کی اکثریت راستوں میں الجھی ہوئی ہے، پہنچ ہی نہیں پاتی ہے مقصد تک کے۔ کیوں؟ کیونکہ دل لگا لیا ہے راستے سے، تو کیسے پہنچ پائے گا مقصد تک؟ تو یہ فرق باریک دونوں میں، اس کا خیال رکھیے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ بنیادی مقصد کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے؟ اگلا سوال۔ تو کل یہاں تک پہنچے تھے کہ راستے میں اور مقصد میں کیا ہے فرق۔ اگلا سوال، بنیادی مقصد کی کیا خصوصیات ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم فری مقصد کو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے انشاءاللہ کہ ان چند دنوں میں جو انسان کا بنیادی مقصد حیات ہے اس تک پہنچیں، اور دعا ہے پروردگار سے یہ توفیق دے وہاں تک پہنچ پائیں۔ کیا خصوصیات ہونا چاہیے؟ 6 خصوصیات ہیں۔ اگر کسی مقصد میں یہ 6 خصوصیات پائی جائیں تو سمجھ جائیے یہ بنیادی مقصد ہے۔ نہیں ہے تو یہ بنیادی نہیں ہے، پھر یہ سیکنڈری ہے، یہ ایک معنی میں راستہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ پہلی خصوصیت، عقل اور دین کے اعتبار سے اہمیت رکھتا ہو۔ اور فرمائیے گا، نہ تنہا عقل اور نہ تنہا دین، بلکہ دونوں کے اعتبار سے۔ عقل بھی آ کے گواہی دے ہاں یہ بہت اہم بات ہے، اور دین بھی آ کے تائید کرے کہ یہ بہت اہم ہے۔ اور فرمائیے گا، اہم کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، مہم کا نہیں۔ ابھی آگے گفتگو میں دوبارہ یہ ورڈ آئے گا، اہم اور مہم نہیں، اہم ہونا چاہیے۔ اہم کسے کہتے ہیں؟ مثال، تقلید عالم کی ہوتی ہے یا عالم کی ہوتی ہے؟ کیا فرق ہے؟ عالم بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن عالم ایک ہی ہوگا نا۔ ہو سکتا ہے ہم اور آپ اس کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو، الگ بات ہے، لیکن سب سے ہائی کوئی ایک ہی ہوگا۔ تو وہ مقصد اسلام کی نظر میں، دین کی نظر میں اور عقل کی نظر میں اہم ہونا چاہیے، یعنی سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، تبھی تو اصلی مقصد بنے گا، تبھی تو بنیادی مقصد بنے گا۔ اگر اس کے اوپر کوئی اور مقصد آپ نے تلاش کر لیا تو یہ بنیادی مقصد نہیں ہوگا، سیکنڈری بن جائے گا۔ سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، سب سے ہائی ہونا چاہیے۔ دوسری خصوصیت، آرزو، خواب و خیال، خواہشات کے ذریعے نہ بنے۔ دل تو یہ چاہتا ہے، اما دل تو بہت کچھ چاہتا ہے۔ دل کی چاہتوں کے جواب کا نام بنیادی مقصد نہیں ہے، کیونکہ بھائی دل کا کیا پتہ کدھر گر جائے اور کدھر مڑ جائے۔ اسی لیے تو اسلام نے تاکید کی کہ اپنی نظر کا خیال رکھو، کیا پتہ بہک جائے،
اور پوری تمہاری زندگی کو برباد کر دے، کنٹرول نہ کر پاؤ؟ نہیں، یہ جو ہم لوگ کبھی کبھی آ کے غلطی کر، ارے ایک بار بھائی، ایک بار ہی میں سارا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. ایک بار جب غلطی ہوتی ہے تو وہیں سے درار کھل جاتی ہے. تو خواب و خیال کے ذریعے نہ بنے، عقل کے ذریعے بنے. تیسری خصوصیت، جب ہم کام کو شروع کریں تو اسٹارٹنگ میں ہو. عجیب بات ہے. دیکھیے، یہ مسئلہ میں نے 2 سال پہلے یہاں بیان کیا تھا، دوبارہ بیان کر رہا ہوں. مقصد ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو سب سے پہلے ہوتا ہے، سب سے آخر میں ہوتا ہے. یہ کیسے کہ جی سب سے پہلے بھی ہوتا ہے، سب سے لاسٹ میں بھی ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. گھر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ رہنا. یعنی جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آ کے زندگی کرے اور اس کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ گھر بناتا ہے. تو گھر بنانے سے پہلے رہنے کا تصور کیا جاتا ہے یا گھر بنانے کے بعد؟ بھائی پہلے ہی تو تصور کیا جائے گا، لیکن رہا کب جاتا ہے؟ بنانے سے پہلے یا بنانے کے بعد؟ رہا بعد میں جاتا ہے. مقصد اسے کہتے ہیں جو تصور میں پہلے ہوتا ہے، وجود میں آخر میں ہوتا ہے. لہذا صبر کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ذہنی اعتبار سے سب سے پہلے مقصد کو بناؤ، ولو اس کو آنے میں قیامت آ جائے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اب مجھے دقیق تو نہیں یاد، ظاہراً 20 سال لگے تاج محل کو بننے میں. اب ہو سکتا ہے 1-2 سال میں غلطی کر جاؤں، 20 22 25 جو بھی ہو، 20 سال لے لیجئے. ہزاروں لوگوں نے 20 سال تک کام کیا. تو تاج محل کو بنانے کا جو مقصد تھا بنانے والے کے ذہن میں، وہ پہلے تھا یا لاسٹ میں تھا؟ پہلے اس نے ایک مقصد رکھا تب تو بنانا شروع کیا. اور بنا کتنے دن بعد؟ 20 سال بعد. لیکن عزیزوں، اس 20 سال تک ہر دن اور رات بنانے والے کے ذہن میں مقصد زندہ رہا. کیونکہ اگر زندگی کے ایک مرحلے میں یہ مقصد اس کے ذہن سے چلا جاتا تو کام وہیں پر رک جاتا. تو محنت کی شرط یہ ہے کہ ہمیشہ مقصد کو ذہن میں رکھیے، کبھی بھولیے گا نہیں. کیونکہ جہاں مقصد کو آپ بھولے وہیں راستے سے آپ ڈائیورٹ ہو جائیں گے. کام کی شروعات میں مقصد بنایا جاتا ہے. یہ تھوڑی مثال کے طور پر اما لکھنؤ سے باہر نکلیں اس کے بعد طے کریں گے کانپور جانا ہے یا ہردوئی. اما پہلے شہر سے نکل جانے دیجئے. ارے بھیا ایک راستہ ایسٹ میں جا رہا ہے، دوسرا راستہ ویسٹ میں جا رہا ہے. نکلنے سے پہلے طے کرنا پڑے گا تمہیں جانا کہاں ہے. پہلے مقصد طے کرو، بعد میں راستے طے کیے جاتے ہیں. یہاں راستے پسند کر کے مقصد بنائے جاتے ہیں. نہیں، ابھی آپ میری بات سے متفق نہیں ہوئے نا. راستے پہلے پسند کیے جاتے، مقصد بعد میں بنتا ہے. کیوں؟ جاب پہلے ڈھونڈتے ہیں اور بعد میں یہ طے کرتے ہیں کہ اچھی ہے یا بری. ارے بھیا جاب ہے راستہ، پہلے اپنا مقصد طے کرو کہ کیسی جاب چاہیے. اسی لیے میرے بہت سے جوان یہی طے نہیں کر پاتے کہاں جاب کرنا ہے. کوئی بھی یہ تو اچھی نہیں لگ رہی. کیوں؟ کیونکہ تم نے یہ طے ہی نہیں کیا ہے تمہیں کس ٹائپ کی جاب چاہیے. بھائی پہلے اپنے سوالات کو تو تم سیٹ کرو کہ تمہیں زندگی میں کرنا کیا ہے. آج انہی نے یہ بتا دیا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ ملیے، ہر مہینے آپ ان سے ملیے، ارے سب خیریت؟ ہاں الحمدللہ خدا کا شکر. کیا کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں. 1 مہینے بعد پھر ملے اور سب خیریت؟ ہاں. اور سب کام کاج صحیح چل رہا ہے؟ ارے کچھ نہیں، وہ میں نے بدل دیا اب یہ کر رہا ہوں. 2 مہینے بعد پھر ملاقات ہوئی، پتا کچھ اور کر رہے ہیں. اما تو وہ چڑیا کی طرح اس ڈال سے اس ڈال، اس ڈال سے اس ڈال، اس ڈال. اچھا اور بہانہ کیا بناتے ہیں؟ ارے مولانا پتہ نہیں بہت تجربہ ہو رہا ہے، بہت تجربہ ہو رہا ہے.
نئے نئے کام کر کے تجربے حاصل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے مولا نے جواب دیا، اے انسان، پروردگار نے تجھے 2 زندگیاں نہیں دی ہیں کہ تو ایک میں تجربہ کر، دوسرے میں عمل کر. ایک زندگی دی ہے، لہذا تیرے گزشتہ لوگوں نے جو تجربے کیے ہیں ان سے سیکھ لے، ان کے تجربوں کو اپنی زندگی میں آمادہ کر اور عمل کر. تجھے 2 زندگی نہیں ملی ہے کہ ایک تجربے میں گزار دے، دوسری عمل میں گزار دے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو میرے عزیزوں ذرا ہوشیار ہو جائیے. کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ ان بزرگوں سے مشورہ کر لیجئے کہ جو اس راستے میں آپ سے پہلے آ چکے ہیں. اور بزرگوں سے بھی خواہش ہے اور تمنا ہے، التماس ہے کہ جوانوں کی رہنمائی کیجئے. یہ جملہ پورے سماج کو ڈبو لے گا. مجھ سے کیا مطلب، جو کر رہا ہے کرنے دو. کبھی کبھی تو باپ کی منہ سے یہ سننے کو ملتا ہے اپنی اولاد کے بارے میں. اگر اس سے کہیے قبلہ آپ کا بیٹا یہ کام، مجھ سے کوئی مطلب نہیں، جو دل چاہے کرے، تو بھی امر بالمعروف کا کیا ہوگا، پھر نہی عن المنکر کا کیا ہوگا، پھر مشورت کا کیا ہوگا، پھر زکوٰۃ علم کا کیا ہوگا، پھر زکوٰۃ تجربہ کا کیا ہوگا. یہ جو آپ نے 60-70 سال میں اتنا تجربہ حاصل کیا ہے، یہ غیروں کے لیے حاصل کیا ہے یا اپنی اولاد کے لیے حاصل کیا ہے؟ اور بہانہ کیا ہوتا ہے، اولاد سنتی نہیں، اما تو ایسی تربیت کیوں نہیں کی کہ سنے. تو یہاں بھی تو غلطی آپ ہی نے کی ہے. اما سننے والا بناتے، اور کیوں سننے والا نہیں بنا؟ کیونکہ بچپنے میں آپ نے اس کی نہیں سنی، اب بڑا ہو کے وہ آپ کی نہیں سن رہا. 2-4 والا معاملہ ہے قبلہ. بچپنے میں آپ نے اسے پلیٹ نہیں توڑنے دی، اب بڑا ہو کے وہ دلوں کو توڑ رہا ہے. اس لیے یہ جو 3 سال میں آپ بچوں کو غلام بنانے کے لیے اور اپنی سکون کے لیے، ارے 4 گھنٹے فرصت مل جائے گی گھر کے اندر، اما گھر سے باہر تو جائے گا، ٹھیک ہے بھیج دیجئے، بڑا ہو کے وہ بدلہ لے لے گا. آج آپ 4 گھنٹے بھیجیں گے، کل وہ آپ کو 14 گھنٹے بھیجے گا. اور نام کیا ہو رہا ہے؟ پڑھائی ہو رہی ہے. نام کیا ہو رہا ہے؟ بڑی بڑی فیس دی جا رہی. اما آدھی سے زیادہ کمائی تو فیس میں چلی جا رہی ہے. دشمن کا شڈینتر اتنا ٹیڑھا ہے جو سمجھ نہیں پا رہے ہم اور آپ. پیسے بھی آپ ہی سے لیتا ہے، استعمال بھی آپ ہی کے خلاف کرتا ہے. آئیے دیکھیے دینی تعلیمات نے کیا کہا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے ہونا چاہیے. اما وہ دین کامل کیسے ہوگا جو تربیت اولاد نہ سکھائے؟ لیکن ہمیں تو عادت ہو گئی ہے کہ ہمارے بچے کے سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہو فلاں اسکول میں پڑھا ہے. میں ہر سال اس موضوع کو چھیڑتا ہوں تاکہ شاید کوئی ایسا آپ لوگ کی زبان میں دیوانہ کھڑا ہو کے آگے بڑھ کے کہے کہ نہیں مولانا اس کام کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ایک عظیم انسان تھا، خدا غریق رحمت کرے، کہتے کہتے 80 سال کہ اپنی عمر لے کے چلا گیا. اس کی ذمہ داری کہنا تھی، آپ کی ذمہ داری آگے بڑھ کے کرنا ہے. ہم اور آپ اگر آنے والی نسل کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ اہم ہے مسئلہ کس طرح سے ہم تربیت کر رہے ہیں. لہذا کسی بھی مرحلے میں آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ کیجئے. استخارے کی نوبت بعد میں ہے. صرف لائن سے بتائے دے رہا ہوں، اسلام کے اکارڈنگ پہلے ہے عقل کا فیصلہ. اگر آپ خود سمجھدار ہیں، پروردگار نے آپ کو عقل دی ہے. افلا یتدبرون افلا یعقلون، کس لیے پروردگار نے عقل دی ہے؟ ہاں اگر سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو جائیے تجربہ مشورہ کیجئے بزرگوں کے ساتھ جو اس فیلڈ کا ہے. اس کے بھی شرائط اسلام نے بیان کیے کہ کس سے مشورہ کیجئے، کیا اس کے اندر جو ہے وہ کوالٹیز ہونا چاہیے. ہاں وہاں سے بھی نتیجہ نہیں ملا تو پھر صدق دل سے استخارہ دکھائیے. خود پہلے سے طے کر کے استخارہ نہ دکھائیے.
تو یہ کوالٹیز ہونا چاہیے مقصد کے اندر. چوتھی صفت، تو کام کے شروع میں طے کریے مقصد کیا ہے، عادتاً نہیں. ایک جملہ اور کہہ دو، فرش عزا بچھانے سے پہلے طے کیجئے کہ کیوں بچھا رہے ہیں، کیونکہ جیسا مقصد بنائیے گا ویسا تبرک بانٹیے گا، جیسا مقصد بنائیے گا ویسے مولانا کو پڑھنے کے لیے بلائیے گا، جیسا مقصد بنائیے گا ویسی جگہ چنیے گا مجلس کے لیے، جیسا مقصد بنائیے گا ویسی ٹیم تیار کریے گا انتظام کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے اس کام سے. اگر مقصد اپنا نام کمانا ہے تو الگ طریقے سے آپ انتظام کریں گے، اور اگر مقصد زہرائے مرضیہ کو خوش کرنا ہے تو پھر الگ طریقے سے آپ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اب چاہے آپ چھوٹی سی مجلس برپا کریے چاہے بڑی، کوئی فرق نہیں کرتا ہے، پہلے طے ہونا چاہیے. چوتھی صفت، اس مقصد کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے. صرف یہ کہہ کے کام نہیں چلے گا، نہیں میرا تو یہ مقصد ہے. اچھا اگر ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کے سامنے کئی مقصد کھڑے ہوئے تھے، آپ نے اسی ایک کو کیوں چنا ہے؟ آپ بازار میں جاتے ہیں اور آپ کو ایک شرٹ خریدنا ہوتی ہے تو 10 عدد دلیل آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ شالی شرٹ نہیں یہ والی خریدوں گا، اور اپنی زندگی کے سب سے اہم کام کرتے ہیں. جب پوچھا جاتا ہے یہ مقصد کیوں بنایا تو بس میرا دل چاہ رہا تھا. ارے کیا پروف ہے؟ کیوں اس مقصد کو چنا، کیوں دوسرے کو نہیں چنا؟ پروف ہونا چاہیے آپ کے پاس. کیوں؟ کیونکہ کل پروردگار سوال کرے گا، بتاؤ کس دلیل کے تحت، کیا برہان تھی؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے مقصد کو چننے میں سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ. کیا دلیل تھی؟ دلیل ہونا چاہیے، برہان ہونا چاہیے. انشاءاللہ جب نتیجے تک پہنچیں گے تو میں یہ ساری 6 چیزیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جو مقصد چنا گیا ہے حیات کے لیے، زندگی کے لیے، اس میں یہ ساری صفتیں موجود ہیں. آخری صفت اور بڑی عجیب صفت، بنیادی مقصد کی صفات بیان کر رہا ہوں. آخری صفت بنیادی مقصد کی، مشکل ہونا چاہیے. جو آسانی سے ہاتھ آ جائے اسے بنیادی مقصد نہیں کہا جاتا. بنیادی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنتیں کرنا پڑتی ہیں. اور کوئی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ اس فانی دنیا میں آسانی سے بنیادی مقصد کو حاصل کر لے گا تو یا وہ دنیا کو نہیں سمجھا ہے، اپنے آپ کو نہیں سمجھا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. بنیادی مقصد کی بات ہو رہی ہے، 60 70 80 سال عمر کی بات ہو رہی ہے، پروردگار کے حکمت کی بات ہو رہی ہے. محنت لگتی ہے، استمرار چاہیے ہوتا ہے. یہ نہیں ایک دن کیا دوسرے دن چھوڑ دیا. اسی لیے پروردگار نے ولو 70 رکعت رکھی ہے، روز رکھی ہے. محنت چاہیے. اگر بغیر محنت کے حاصل ہو رہا ہو تو سمجھ جائیے گا کہ آپ نے مقصد کو چننے میں غلطی کی ہے. یہ آپ کا بنیادی مقصد نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. یہ اس کی صفات ہے. اور آخری صفت، اس مقصد کو چھوٹے چھوٹے مقاصد میں ڈیوائیڈ کیا جا سکے. پلان بنتا ہے نا، ایک ماسٹر پلان بنتا ہے، اور پھر اس ماسٹر پلان کو چھوٹے چھوٹے فیسز میں کیا کیا جاتا ہے؟ تقسیم کیا جاتا ہے. اور یہ سب طول میں ہوتے ہیں، عرض میں نہیں. اور پوچھا جاتا ہے کہ قبلہ کام کہاں تک پہنچا؟ تو آپ کہتے ہیں پہلا فیز پورا ہو گیا. پھر کچھ دن بعد پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ماسٹر پلان کہاں تک پہنچا؟ کا دوسرا فیز پورا ہو گیا. اور اسی وقت انجینئر سے اگر آپ پوچھے قبلہ اس پلان میں کتنے فیز ہیں، وہ کہے بھائی نہیں معلوم.
ارے اما ہے نہیں تو تم طے کیسے کر رہے ہو کہ یہ پہلا یہ دوسرا ہے؟ آپ نے غور فرمایا؟ تو انجینئر نقشہ پہلے بناتا ہے یا بعد میں؟ اور نقشہ بنانے کے لیے آپ سے مقصد پوچھتا ہے یا نہیں؟ ضرور یہاں پہ کچھ لوگ میرے جوان ایسے بیٹھے ہوں گے جو یہ کام کرتے ہیں، گھروں کے نقشے بناتے ہیں۔ اسلام اس مذہب کو کہتے ہیں جو زندگی کا نقشہ بناتا ہے۔ اما ایک چھوٹے سے گھر کا نقشہ بنانے چلتے ہیں 500 اسکوائر فٹ، ارے نہیں معذرت زیادہ ہو گیا بھیا، 500 تو بہت ہے، اب تو اس سے چھوٹے چھوٹے گھر بننے لگے ہیں نا، ڈڑبے ڈھابلیاں، گھر تھوڑی ہے، سر کسی کا پیر کسی کا، وہ اتنا چھوٹا سا بنانے والا کے پوچھے گا پہلے بتائیے آپ کیسا گھر چاہ رہے ہیں؟ ارے یہ کون سا سوال ہے؟ ہم بناؤ ختم کرو۔ بھائی آپ اپنا مقصد بتائیں گے تب تو میں میپ بناؤں گا، پھر کام اسی میپ کے اکارڈنگ ہوگا۔ اللہ اکبر، 500-600 گز زمین پر گھر بنانا ہے تو پوری میپنگ ہوتی ہے، پیسہ خرچہ کیا جاتا ہے، پلان بنایا جاتا ہے، اس کو فیسز میں بانٹا جاتا ہے، اور 80 سالہ زندگی کا پلان بنانا ہے۔ ایسا ہی سو رہے ہیں سکون سے، نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی میپ ہے، نہ کوئی پلان ہے، نہ کوئی جگہ ہے۔ عجیب انسان ہے، شیطان نے کیسے غفلت کا شکار کر دیا ہے۔ انسان کو سمجھ جانا چاہیے جب اتنے سے قدم میں اتنا سوچنا پڑتا ہے تو عالی قدم کے لیے کتنا سوچنا چاہیے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو غور کیا آپ نے، یہ صفات ہونا چاہیے مقصد کے اندر، بنیادی مقصد کے اندر، اور اگر یہ صفات ہیں اور اس کے ذیل میں آپ نے بنیادی مقصد چن لیا تو بڑی اچھی بات ہے۔ قرآن نے اسی لیے الگ الگ کیا، قرآن نے 3 لفظ کا استعمال کیا، 2 کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ایک ہے لفظ طریق، ایک ہے لفظ سبیل، ایک ہے لفظ صراط۔ تینوں کا ترجمہ ہے راستہ۔ طریق، سبیل، صراط۔ سبیل اور طریق کا ایک معنی ہے تقریباً، گرچہ علامہ راغب اصفہانی نے تھوڑا سا فرق ڈالا ہے، لیکن وہ اتنا فرق نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے گفتگو کی جائے۔ سبیل اور طریق مطلق راستے کو کہتے ہیں، کوئی بھی راستہ ہو، اچھا ہو برا ہو، ہدایت کا ہو ضلالت کا ہو، کچھ بھی ہو۔ اسی لیے قرآن نے لفظ سبیل کو جمع استعمال کیا، سبل، راستے۔ طریق کو جمع استعمال کیا، طرائق، راستے۔ اور دیکھنا ہے تو 2 آیتوں میں جا کے دیکھ لیے گا، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 108 جہاں پہ سبیل کو پازیٹیو معنی میں استعمال کیا ہے، سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 55 جہاں پر پروردگار نے سبیل کو نگیٹو معنی میں استعمال کیا ہے، دونوں طرح سے۔ لیکن لفظ صراط، یہ جو میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، یہ انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں مجھے دوبارہ ان سب چیزوں سے کام ہے، لیکن لفظ صراط قرآن میں 40 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ سنگل ہے، جمع ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صراط وے کو نہیں کہتے ہیں، ہائی وے کو کہتے ہیں، اور سبیل چھوٹے چھوٹے راستوں کو کہتے ہیں۔ قبلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے راستوں میں بھی خیال رکھنا ہے، کون سا راستہ طریق ہے، کون سا راستہ سبیل ہے، کون سا راستہ صراط ہے۔ اگر اس میں بھی گڑبڑ کر دی تو پھر سمجھ جائیے گا صراط سبیل بن جائے گی، سبیل صراط بن جائے گی۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ آپ بتائیں روایات میں جو میرے مولا کو تشبیہ دی گئی ہے کس سے دی گئی ہے؟ سبیل سے نہیں، طریق سے نہیں، کس سے دی گئی ہے؟ صراط سے۔ کہا صراط کا
ابی طالب ہے. دنیا کا ہر راستہ اس راستے سے آ کے ملتا ہے. اگر یہ راستہ علی سے مل جائے تو کامیاب ہے, اور اگر یہ راستہ علی سے تو ملے چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, بیکار ہے. یہ معیار دیا اسلام نے. کیوں؟ کیونکہ تم چھوٹے چھوٹے راستوں کو نہیں پہچان پاؤ گے. اسلام معیار دے رہا ہے, اسلام ترازو دے رہا ہے, اسلام اسکیل دے رہا ہے کہ چھوٹے راستوں کے حق ہونے کا طریقہ سمجھو. اگر یہ چھوٹے راستے شاہراہ ولایت علی ابن ابی طالب سے آگے مل جائے تو یہ حق ہو جائیں گے, اگر علی سے ہٹ جائیں تو یہ باطل کہلائیں گے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل. اگلا مسئلہ, کیا ہر مقصد کے لیے ہر راستہ چنا جا سکتا ہے؟ اہم سوال ہے. مقصد بڑا پیارا ہے, بڑا عالی ہے, بڑا خدائی ہے, اور معذرت کے ساتھ یہ اواخر میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کچھ آپ کو پریشان کرنے والی باتیں ہو ہی جاتی ہیں. تو اس یہاں سے جو وضاحت میں کروں گا کچھ ایسی باتیں آئی جائیں گی, تو میں پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں, بعد میں شاید موقع نہ ملے. جو بات بیان کر رہا ہوں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ بات حق ہے. ہو سکتا ہے کسی کے اوپر تھوڑا گراں گزر جائے, تو بہرحال حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام. شاید پہلے بھی یہ واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں, دوبارہ سن لیجئے, اور شاید اگر نہیں سنا ہے تو پہلی بار ہوگا. قرآن 32 مرتبہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مجھے تو نہیں یاد میں نے کسی ایک بات کو 32 مرتبہ ایک مجلس میں پڑھا ہو, ابھی تو ہم بہت پیچھے. مولا تک خبر ملی کہ ایک بڑا زاہد اور مدد کرنے والا انسان مدینے میں دکھائی دیا ہے. بہت لوگوں نے تعریف کرنا شروع کی کہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے, بڑا عالم ہے, بڑا عابد ہے, بڑی مدد کرتا ہے. تو یہ ہستیاں تو جانتی ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے, لیکن ثابت کرنا ہے کیسے؟ ظاہری دلیل سے. یہی تو ان ہستیوں کا ہنر تھا کہ ظاہری دلیل سے سخت سے سخت باتوں کو ثابت کر دیتے تھے. مولا نے ردا اوڑھی, مدینے میں نکلے اور اس شخص کو تلاش کرنا شروع کیا, اکیلے, کوئی ساتھ میں نہیں. روٹی کی دکان پہ دیکھا کہ وہ شخص کھڑا ہوا ہے روٹی لینے کے لیے, تو مولا بھی جا کے کھڑے ہو گئے. لیکن عجب واقعہ ہوا, ادھر روٹی والے سے آنکھ بچی, اس نے 2 روٹیاں اٹھائیں اور اپنے دامن میں آنکھ چھپایا اور نکل لیا باہر. آپ بتائیے ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ جھپٹ جاتے. بہت اپنے آپ کو پارسا کہلا رہے ہو, رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہو. لیکن میرے مولا نے ایسا کچھ نہیں کیا. سیکھیے ان ہستیوں کا طریقہ, جلد بازی نہ کریے کسی کو دوشی ٹھہرانے میں, صبر سے کام لیجئے. کیا پتا کل نکلنے والا سورج کوئی اور حقیقت کو نمودار کر دے. اچھائیوں کو بیان کرنے میں جلد بازی کیجئے. فاستبقوا الخیرات, کیا پتا دوبارہ توفیق ہی نہ ملے اچھائی کو بیان کرنے کی. لیکن دوسروں کے عیب کو بیان کرنے میں صبر کیجئے, شاید کل یہی عیب ختم ہو جائے تو آپ بیان کرنے پہ پچھتا جائیں. مولا نے کچھ نہیں کہا,
پیچھے پیچھے باہر نکل آئے دکان سے. شخص تھوڑی دور گیا, ایک پھیری پہ ایک شخص پھل بیچ رہا تھا, سیب بیچ رہا تھا. یہ گیا وہاں جا کے کھڑا ہوا اور پھر اس نے آنکھ بچا کے چپے سے 2 سیب اٹھائے اور رکھ لیے. اب تو صبر کا پالا بھر گیا, بھیا اب مولا پکڑ لیجیے. مولا نے پھر کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. یہ ہے سیرت, کچھ نہیں. خیر وہ آگے بڑھ گیا, مولا پھر اس کے پیچھے. کچھ دور پہنچ کے وہ ایک کھنڈر میں پہنچا. وہاں ایک اندھا شخص بیٹھا ہوا تھا. یہ گیا, اس نے کپڑا بچھایا, روٹی کو نکال کے رکھا, پھلوں کو نکال کے رکھا, اپنے نیام سے چاقو نکالا, پھل کو کاٹا, نیوالے بنا بنا کے اس اندھے کو کھلایا. خود نہیں کھایا, پورا روٹیاں اور پھل اسے کھلا دیا. جب کھلا چکا, اٹھا, اس اندھے نے اس کو دعائیں دی, اٹھا, اپنا کپڑا اٹھایا, اپنے چاقو کو نیام میں رکھا اور باہر آیا. اب جب وہ باہر آیا, اب مولا سامنے نمودار ہوئے. کہا اے شخص, بڑی دیر سے میں تیرا پیچھا کر رہا ہوں. اس نے ایک مرتبہ اوپر سے نیچے دیکھا, کہا کہیں آپ جعفر صادق تو نہیں ہیں؟ مجھے بتائیے وہ کیسے پہچانا, کیسے پہچانا؟ کیونکہ وہ سمجھ گیا کوئی اور ہوتا تو روٹی کی دکان سے پھل تک آنے کی باری نہ آتی. پہچانتا تھا ان ہستیوں کو. کہا جی بتائیے کیا بات ہے؟ کہا تیرا ماجرا عجیب ہے. تو روٹی کی دکان پہ گیا, تو نے روٹیاں چرائیں, تو پھل کی دکان پہ گیا, تو نے پھل چرائے, لیکن خود نہیں کھائے, اور لا کے اس فقیر کو تو نے کھلا دیے. تو مسکرایا, کہ میں تو آپ کو عالم سمجھتا تھا, لیکن آپ ایک چھوٹا سا حساب نہیں کر پائے. مولا نے کہا ٹھیک ہے, تو مجھے سمجھا دے اگر میں نہیں سمجھ پایا. لڑائی کی بات کیا ہے, الجھنے کی بات کیا ہے؟ اس نے کہا سنیے, قرآن کہہ رہا ہے اگر ایک نیکی کرو گے تو 10 گنا دیں گے. میں نے 4 نیکیاں کی, 2 پھل خدا کی راہ میں دیے, 2 روٹیاں خدا کی راہ میں دی, تو 4 کو آپ ملٹیپلائی کر دیجئے 10 سے. جب وہ یہ بتا رہا تھا تو شیطان بھاگ رہا تھا. شیطان نے کہا یہ میرا بھی ٹیچر کہاں سے پیدا ہو گیا. کہا اچھا پھر؟ کہا 40 ثواب ہو گئے. خدا کہہ رہا ہے کہ تم جو غلطی کرو گے اس کا ہم 1 ہی گناہ دیں گے. تو بھائی میں نے کیا گناہ کیے؟ 4 ہی تو کیے. چلیے 4 کم کر دیجئے, اب 8 کم کر دیجئے. پھر بھی میری جھولی میں 32-36 ثواب تو بچے. واہ سبحان اللہ. معذرت کے ساتھ یہ اس شخص نے حساب نہیں لگایا تھا. ہم اور آپ بھی اپنی زندگی میں کرتے رہتے ہیں. ہوشیار ہو جائیے. ایک مرتبہ مظہر پروردگار جلال میں آیا, کہا اے شخص دین کوئی کھلواڑ نہیں ہے کہ تو قرآن کی 2 آیتوں کے اوپر پورے دین کا سودا کر لے. پورا قرآن پڑھا ہے یا نہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. پروردگار ہر دینے کو قبول نہیں کرتا ہے, ہر صدقے کو قبول نہیں کرتا ہے, کیونکہ پروردگار کی کیا مقصد کی طرح راستہ بھی اہمیت رکھتا ہے. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی بھی راستے سے پروردگار کو خوش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو نے ثواب کچھ نہیں کیا ہے, ہاں تو نے عقاب 4 عدد کر ڈالے ہیں, کیونکہ تقوی ختم ہو گیا جیسے ہی تو نے چوری کی تھی. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. جیسے ہی تو نے یہ کام کیا
پروردگار تو اسے قبول نہیں کرے گا. ذرا ہوشیار ہو جائیے، ہر پیسے سے عزاداری نہیں ہوتی. یہ کیا طریقہ ہے؟ کہیں سے بھی کما لیا اور سب سے اچھا راستہ اپنی کمائی کو صحیح دکھانے کا کیا ملا؟ ہم قبلہ عزاداری میں بڑا خرچ کرتے ہیں. میں نے کہا تھا نا تھوڑی سا معذرت کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کہوں گا تو اب سنیے. آپ نے خمس دیا یا نہیں دیا؟ اور نہیں دیا تو کس کی اجازت سے اس پیسے کے اندر آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں؟ اور جب آپ کو اجازت نہیں ہے پیسے میں ہاتھ لگانے کی تو آپ تبرک کہاں سے خرید رہے ہیں؟ آپ کہاں سے گھر میں علم پٹکا سجائے پڑے ہیں؟ جتنا زیادہ خریدیے گا اتنا زیادہ عذاب ہوگا. جی ڈریے نا، پڑھ میں رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوئیے. لکھنؤ والوں کو تو مزاج ہی عجیب ہے. مولانا یہ لفظ نہ کہیے گا، امامت سے کیا مطلب ہے؟ دین غلط کہہ رہا ہے. 1 روپیہ دیجئے لیکن خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے. یہ عظیم ہے اس کوہ احد سے کہ جو غلط راستے سے کمایا گیا ہو. برکت پروردگار دیتا ہے، ہم اور آپ نہیں دیتے ہیں. ثواب اور عقاب پروردگار کے دینے کا کام ہے. لہذا بہت غور کیجئے، راستہ بالکل صحیح ہونا چاہیے. اگر ذرا سا راستہ غلط ہوا تو آپ مقصد کے ذریعے سے بہکا نہیں سکتے ہیں کہ نہیں مولانا آپ کو کیا پتا، میں نے اتنے مریضوں کا علاج کرا دیا، میں نے اتنے غریبوں کا گھر بنوا دیا. اور سننے والے، مالا بھی پہنایا جا رہا ہے، اسٹیج پہ بھی بلایا جا رہا ہے، آرتی بھی اتاری جا رہی ہے، سارے کارکرم ہو رہے ہیں. کیوں؟ بڑا انہی نے دان کیا ہے. اما دیکھو تو آیا کہاں سے ہے؟ راستہ اگر غلط ہے تو مقصد صحیح ہو نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ مقصد صحیح، راستہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں آپس میں میچ نہیں کرتی ہیں. لہذا مقصد تک پہنچنے کے لیے صحیح راستہ. سپاہی ہے کس کا؟ بھائی ہے کس کا؟ سید الشہداء ابا عبداللہ حسین ابن علی علیہ السلام. جانے قربان ہو جائیں، تاریخ کی ایسی مثال ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جناب مسلم علیہ السلام، جناب ہانی کا گھر ہے، حجاج کا پیغام آتا ہے، ہانی ہمیں کوفے میں آئے ہوئے کئی دن ہو گئے اور تم ہم سے ملنے نہیں آئے ابھی تک. جناب ہانی قبیلے کے سردار ہیں اور یہ رسم تھی کہ جب کوئی نیا گورنر شہر میں آتا تھا تو قبیلے کے سردار اس سے ملنے جاتے تھے. جب کئی دن گزر گئے، ابن زیاد کو کوفے میں آئے ہوئے اور جناب ہانی نہیں پہنچے تو اس نے پیغام بھجوایا، کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کیا میرا آنا تمہیں برا لگ گیا؟ جناب ہانی نے جواب بھجوایا، جاؤ کہہ دو ہانی بیمار ہیں، جب طبیعت صحیح ہوگی تو آ جائیں گے، اور اگر زیادہ جلدی ہے تو خود عیادت کے لیے آ جاؤ. اب ابن زیاد کرتا تو کیا کرتا، کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. جناب ہانی نے جناب مسلم کو بلایا. مسلم، بڑا اچھا وقت ہے، میرا گھر ہے، دیکھو میں بستر پہ لیٹا ہوں، بیمار ہوں، اس پردے کے پیچھے چھپ جاؤ. اور جب ابن زیاد آئے
اور میں پانی مانگوں تو تم سمجھ جانا اور پردے سے نکل کے ابن زیاد کا کام تمام کر دینا. کسی کی جرات نہیں ہے ہانی کے قبیلے کے اوپر دھاوا بولے, بات یہیں ختم ہو جائے گی. کتنا اچھا پلان تھا. جناب مسلم نے قبول کیا, تلوار کو نیام سے نکالا, پردے کے پیچھے جا کے چھپ گئے. وقت مقرر پہ ابن زیاد آتا ہے اور آنے کے بعد پوچھتا ہے جناب ہانی سے, اور ہانی کیسی ہے طبیعت؟ جناب یہ کہتے ہیں الحمدللہ پروردگار کا شکر ہے. کیوں تمہیں بھیجا ہے یزید نے؟ تم تو بصرے کے حاکم تھے, ایک جگہ کی حکومت کافی تھی. کہ نہیں, یزید کے کچھ پلان ہیں جنہیں صرف میں پورا کر سکتا ہوں. ایک دم سے جناب ہانی نے کہا مجھے پیاس لگی ہے. دیکھا پردہ نہیں ہلا, پھر دوبارہ کہا مجھے پیاس لگی ہے, پانی لاؤ. کوئی نہیں ہلا اپنی جگہ سے. ابن زیاد کو شک ہو گیا, فوراً واپس نکلا گفتگو کو بیچ میں چھوڑتا ہوا. ادھر ابن زیاد کا قدم گھر سے باہر نکلا, ادھر جناب ہانی اٹھ کے بیٹھے, بھائی مسلم یہ کیا کیا؟ اتنا سنہرا موقع ہاتھ سے چلا گیا. ایک مرتبہ برادر حسین نے, ہانی ابھی دین کو سمجھو, میرے رسول نے روایت کی ہے کہ مسلمان کسی کو دھوکے سے نہیں مارتا. جب میں نے دیکھا کہ راستہ غلط ہے تو میں نے اسے انتخاب نہیں کیا. مسلم یہی شخص کل آپ کی شہادت کا سبب بنے گا, یہی شخص کل آپ کے بچوں کو قتل کروائے گا, یہی شخص کل آپ کے بھائی کو شہید کروائے گا. کیا جناب مسلم کو معلوم نہیں تھا؟ اے حسین کے عزاداروں سوچو, کربلا درسگاہ ہے, مقصد اور راستے کو مکس نہیں کیا جناب مسلم نے, مکس نہیں کیا. کہ میری ذمہ داری ہے صحیح راستے پہ چلنا, اور صحیح راستے پہ چل کے وہ مقصد پورا ہوا کہ آج بھی دنیا ناز کرتی ہے مسلم پر. کتنا بڑا مقصد تھا, لیکن چھوٹے سے غلط راستے پر بھی جناب مسلم نے قبول نہیں کیا. اور یہی وجہ تھی کہ جب فرمانے ابن زیاد لے کر جناب حر کوفے سے نکلے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کوئی آواز مجھ سے کہہ رہی ہے, حر جنت تمہارے لیے مبارک ہو. اور 3 مرتبہ میں نے اس آواز کو سنا اور میں تعجب میں پڑ گیا کہ میں تو زہرا کے لال سے جنگ کرنے نکلا ہوں, صحیح مقصد تھا یا غلط؟ جناب حر کو اس وقت بھی احساس تھا, ایسا نہیں ہے, اس وقت بھی احساس تھا. تو مجھے جنت کی بشارت کیوں دی جا رہی ہے؟ کہ میں بڑی مشکل میں پڑ گیا. مقام ذو حسم پہ جب ملاقات ہوئی ان دونوں لشکر کی تو آپ جانتے ہیں حر کا لشکر بڑا پیاسا تھا کیونکہ الگ راستے سے آیا تھا, اور مولا نے ایک منزل پہلے ذو حسم سے اپنے لشکر کو حکم دیا تھا کہ صحیح سے سیراب ہو جاؤ اور جتنا ممکن ہے اپنے ساتھ پانی کا انتظام کر لو. شاید کسی نے حسین سے کہا مولا راستے میں فرات ہے, پانی ہے, پانی لے کے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جو حسین دیکھ رہے تھے وہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا.
ہر کے لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے، بس تصور کر لیجیے عزاداروں، کہ جب میں مقام ذو حسم پہ پہنچا تو پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہو چکی تھی میرے اوپر کہ مجھے سامنے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور میرے ساتھ ساتھ میرا رہوار بھی پیاسا تھا، اور جب مجھ میں آگے بڑھنے کی طاقت ختم ہو گئی تو میں نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور پیاس سے تڑپنے لگا۔ ایک دم سے میں نے دیکھا کہ کسی ہاتھ نے میرا بازو تھاما اور مجھے سہارا دیا، اور سہارا دینے کے بعد کہا، اے شخص اپنے ہاتھ اوپر کر، میں تجھے پانی پلاتا ہوں۔ اللہ اکبر، سخاوت حسین۔ یہ شخص کہتا ہے جب میں نے ہاتھ اوپر کیے تو میرے ہاتھ لرز رہے تھے، میں پانی پی نہیں پا رہا تھا۔ تو اس شخص نے ایک ہاتھ سے مشکیزہ سنبھالا اور ایک ہاتھ کو چلو بنا کے میرے منہ کے آگے لگایا اور پانی ڈالتا جاتا تھا، میں پیتا جا رہا تھا۔ جب کچھ گھونٹ پینے کے بعد میرے اندر تھوڑی سی طاقت آئی اور میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو عجب منظر تھا، زہرا کا لال مجھے پانی پلا رہا تھا۔ مولا آپ کسے پانی پلا رہے ہیں؟ ارے یہ کل آپ کے ننھے علی اصغر پہ پانی بند کرنے والے ہیں، شاید مولا آواز دے، یہ ان کا کردار ہے، یہ میرا کردار ہے۔ ہاں عزاداروں، جناب حر نے جب فیصلہ لے لیا، علامہ مامقانی اپنی کتاب تنقیح المقال میں انوار نعمانیہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب شاہ اسماعیل صفوی نے بغداد پہ حملہ کیا اور عراق کو اپنے قبضے میں لیا تو شیعہ تھا، زیارت حسین پہ گیا اور وہاں اس نے عجب منظر دیکھا کہ کچھ لوگ جناب حر کو برا کہہ رہے ہیں کہ حر تو آخر میں آئے تھے، حر تو پہلے ویسے تھے۔ تو اس نے حکم دیا کہ جناب حر کی قبر کو کھودا جائے، نبش کیا جائے۔ قبر سے پتھر ہٹایا گیا، جنازہ ویسے ہی مسکرا رہا تھا جیسے کربلا میں مسکرا رہا تھا۔ شاہ عباس نے پاؤں رکھا تھا کہ مولا نے حر کے سر پر اپنی ماں کا رومال باندھا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہے جناب حر۔ تو اس سے پہلے کہ دوبارہ قبر کو بند کیا جائے، شاہ اسماعیل نے کہا تبرکن اس رومال کو میں لے لیتا ہوں۔ خود آگے بڑھا، رومال کو سر مبارک سے کھولا، جیسے ہی کھولا سر سے خون آنا شروع ہو گیا۔ کسی نے دیکھا ہے مردہ لاش سے خون نکلے؟ پریشان ہو گیا، دوبارہ رومال کو باندھ دیا، جیسے ہی باندھا خون رک گیا، پھر کھولا، پھر خون آنے لگا۔ کسی عالم کو بلایا تو انہوں نے کہا پہلے تو یہی غلط کہ تو نے اس انسان کی قبر کو کھولا، اور جس چیز کو حسین نے دیا ہے اسے تو نہیں لے سکتا، لہذا رومال کو سرے حر پہ باندھ دے، جانے قربان ہو جائے سخاوت حسین پر۔ مولا کتنا خیال کیا آپ نے مہمان کا۔ جب جناب حر آئے تو کہا مولا میں آپ کو یہاں لایا ہوں، آج 2 محرم گزر گئی، 3 کی رات آ گئی۔ 2 محرم ہی کو تو یہ کارواں پہنچا تھا، اور کون لے کے آیا تھا؟ حر لے کے آئے تھے۔ کہا مولا میں ہی تو لے کے آیا ہوں، لہذا مجھے اجازت دیجئے، پہلے میں میدان میں جاؤں گا۔ مولا نے اجازت دی، جناب حر رکے، اپنے بیٹے کو بلایا، کیونکہ 4 لوگ آئے تھے، جناب حر آئے ہیں، آپ کے بھائی آئے ہیں،
آپ کا بیٹا آیا ہے، آپ کا غلام آیا ہے۔ اللہ اکبر، حر سکھا رہے ہیں جب ہدایت ہو تو اکیلے نہ جاؤ، پورے خاندان کو لے کے جاؤ۔ مولا نے حر کو اجازت دی، ایک مرتبہ حر رکے۔ ظالم یہ سوچ رہا ہے کہ حر ڈر گئے، کہا نہیں، اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا مجھ سے پہلے تم میدان میں جاؤ۔ کسی نے روکا، حر جوان ہے، بعد میں بھیجنا، چند منٹ اور زندگی کر لینے دو۔ کہا نہیں، مجھے ڈر ہے کہیں میری شہادت دیکھ کر جوان ڈر نہ جائے، لہذا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں شہید ہو جائے۔ اللہ اکبر، جذبہ حر دیکھیے۔ جوان میدان میں پہنچا، یہ وہی ہے نا جو تھوڑی دیر پہلے اس لشکر میں تھا، جا کے کوفیوں کو سمجھایا، لیکن کہاں گوشے شنوا، اور اس کے بعد جنگ کرنا شروع کی، اور ایک مرتبہ آواز دی، بابا مدد کو آئیے۔ حر باپ تھے نا، جوان نے آواز دی تھی نا، کوئی بھی باپ ہوگا باز کی طرح لپکے گا۔ جناب حر بڑی تیزی سے دوڑے، بیٹا بابا مدد کو آ رہے ہیں، لیکن جب پہنچے تو عجب منظر دیکھا، زہرا کا لال ہے، حر کا جوان بیٹا ہے، زانوئے ادب پہ سر رکھا ہوا ہے۔ حر آگے بڑھے، مولا نے اشارہ کیا، حر رک جاؤ۔ سنت محمدی میں باپ جوان کے لاشے پہ نہیں آتا ہے۔ ارے حسین یہ کام کر رہے ہیں، تم ہمارے مہمان ہو، بس ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا، مولا آپ نے کتنا خیال کر لیا، حر کو جوان کے لاشے پہ آنے نہیں دیا۔ ارے ابھی تھوڑا وقت گزرے گا، علی اکبر آواز دیں گے، یا بتا علیکہ منی السلام، بابا اکبر کا سلام قبول کیجئے۔ حر آؤ، زہرا کا لال اکیلا ہے، جوان کا لاشا ہے، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، حسین کو سہارا دو، جوان کی لاش ہے، اٹھائی نہیں جاتی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہے انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی نیک تربیت کر سکیں۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کا انتظام فرما۔ بار الہ علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگار جو لوگ ہمارے درمیان سے گزر چکے ہیں ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما۔ محبت اہل بیت، عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں خلوص دل کے ساتھ صحیح مقصد کے ساتھ عزاداری حسین منانے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے
امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔